السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، واقعہ کربلا اور داستان کربلا کا ایک حصہ سنی اجتماع میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نہایت ہی توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں، اور اس واقعے سے ملنے والی جو نصیحتیں ہیں اور جو اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کا جو پیغام ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھنے اور اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دینے کی کوشش فرمائیں۔ دوستان محترم، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ شعبان المعظم میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ یزید کی طرف سے مدینہ کے گورنر نے کیا، اور آپ شعبان المعظم ہی میں مدینہ پاک سے سفر کرتے ہوئے حرم مکہ تشریف لے آئے، اور جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت سے ناراض ہیں، اور امام حسین سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ پہنچ چکے ہیں، تو کوفہ سے مسلسل خطوط اور مسلسل قاصد پیغام لے کر کے مکہ المکرمہ امام حسین کے پاس آتے رہے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ یزید کے دور حکومت میں سنت مردہ ہو رہی ہیں، دین خطرے میں ہے، ہم دین بچانا چاہتے ہیں، مگر کوئی ہمارا امام اور سردار اور پیشوا نہیں ہے، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر دین بچانے کی جد و جہد کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے
جتنے بھی آپ کا بھلا چاہنے والے تھے وہ آپ کو شہر کوفہ جانے سے منع کرتے رہے، کیونکہ سب اس بات کو دیکھ چکے تھے کہ کوفیوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ بھی وفا نہ کی، اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی وفا نہ کی۔ تو انہوں نے ان دونوں واقعات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے امام حسین پاک کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ اب ادھر دین بچانے کے لیے ان کے خطوط اور اسرار، اور ادھر پہلے کا تجربہ اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ ان کی بے وفائی کا، اب نہیں جاتے تو قیامت کے دن گرفت کا خوف ہے، اور چلے جاتے ہیں تو ان اہل مکہ کے خیر خواہوں کے جو مشورے ہیں ان مشوروں کا رد کرنا لازم آتا ہے۔ تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ کی راہ نکالی اور کہا، اے کوفہ والو، تم دین بچانے کے لیے مجھے بلانا چاہتے ہو، اور اے اہل مکہ تم مجھے کوفہ جانے نہیں دینا چاہتے، تو بیچ کا راستہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، تو اے روکنے والوں تم مجھے روکتے ہو تو چلو میں نہیں جاتا، اور اے اہل کوفہ تم دین کے لیے بلا رہے ہو تو میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، یہ تمہارے حالات کی تحقیق کرے گا کہ تم دین بچانے کے لیے بلا رہے ہو یا کس نیت سے بلا رہے ہو۔ اب امام حسین نے دیکھا کہ اگر مسلم بن عقیل وہاں جا کر کے حالات دیکھ کر مجھے انفارمیشن دیں گے تو پھر میرا یہاں سے جانا ایسا جانا ہوگا کہ جس میں اہل مکہ کے مشوروں کی مخالفت بھی نہیں ہوگی، اور مجھ پر جو شرعی اعتبار سے دین بچانے کے لیے جانا حق بنتا ہے وہ جانا بھی میرے لیے مناسب ہوگا۔ تو آپ نے اس طریقے سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جاتے ہی آپ کے ہاتھ پر ہزاروں ہزار نے بیعت کر لی۔ ادھر یزید کے کارندوں نے حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول جو کوفہ کے گورنر تھے ان کی نرمی کے بارے میں یزید کو خبر کی کہ اگر اس طریقے سے تمہاری طرف سے مقرر کردہ گورنر نعمان بن بشیر نرمی دکھاتے رہیں گے تو پورا عراق تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تو ان کو معزول کرو اور کوئی سخت گیر گورنر بھیجو یہاں پر۔ حالات یوں بدلے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کچھ سمجھانے کی کوشش تو ضرور کی مگر کوئی ظلم نہیں کیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان پر کوئی سختی نہیں کی، کیونکہ وہ صحابی رسول علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اس طرح کا کوئی برتاؤ نہ کیا۔ اس برتاؤ کو یزید کے کارندوں نے یزید کے حق میں برا سمجھا کہ اس طرح سے یہ نرمی کریں گے تو حکومت چلی جائے گی۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، اور حالات یوں بدلے کہ جو ہزاروں ہزار آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے وہ سب کے سب بھاگ گئے، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ رہا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جانے کے بعد ہی حالات دیکھے تھے کہ ہزاروں نے بیعت کر لی تھی، آپ نے انہی دنوں کے اندر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھ بھیجا تھا کہ حالات یہاں کے ٹھیک ہیں اور یہ لوگ واقعی دین کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ کو میرا خط ملے تو آپ فوراً کوفہ کا سفر شروع کر دیں۔ ادھر خط مکہ المکرمہ پہنچا اور ادھر حالات بدلنے لگے۔
حالات یوں بدلے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہو گئی، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی، اور کئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین شہید ہوئے، اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر ادھر اس کی کوئی خبر مکہ المکرمہ نہ پہنچی، بلکہ خبر یہاں یہ پہنچی کہ حالات ٹھیک ہیں، تم چلے آؤ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہاں سے نکلنے کا ارادہ فرمایا، اور جیسے ہی اہل مکہ کو پتا چلا کہ امام حسین کوفہ جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے عمر بن عبد الرحمن مخزومی امام پاک کی بارگاہ میں حاضر آئے اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، میں محض خیر خواہی کے ارادے سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو کچھ کہوں۔ کہا میں جانتا ہوں تم میرے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں یزید کا گورنر ہے، اور سارے عہدوں پر اور سارے منصبوں پر یزید کے آدمی براجمان ہیں، اور آپ اس شہر میں جا رہے ہیں جہاں کا پورا بیت المال کا خزانہ انہی کے ہاتھ میں ہے، اور عوام تو درہم و دینار کے بندے ہوتے ہیں، وہ کب مال کے لالچ میں آ کر کے پلٹ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عمر بن عبد الرحمن مخزومی نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خط لکھ کر کے بلایا ہے وہی مال کے لالچ میں آپ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے، تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین نے ان کے مخلصانہ مشوروں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائیں دے کر کے واپس روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا اے حسن اے حسین، لوگوں میں چرچا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا ارادہ ہے، میں 1-2 دن میں کوفہ جانے والا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایسا نہ کریں، اگر کوفہ والے تمہارے ساتھ ہے تو وہ اپنے گورنر ظالم کو قتل کر دیں، سارے دشمنوں کو شہر سے باہر نکال دیں، تو پھر آپ کا جانا مناسب ہے۔ اگر وہ اپنے گورنر سے لڑتے بھی نہیں، کسی دشمن کو نکالتے بھی نہیں، اور تمہیں یوں ہی بلاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمہیں صرف جنگ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ یہ بلانے والے کی حکومت وقت سے مل کر آپ سے لڑیں گے اور آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے تھے، امام پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا انی استخیر اللہ وانظر ماذا یکون، میں اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ میرے لیے فیصلہ کیا ہو چکا ہے، پھر جو فیصلہ رب کا ہوگا اسی پر چلوں گا، چاہے اس میں میرا ذاتی نقصان ہو یا فائدہ۔ میں اپنی رضا سے نہیں چل رہا ہوں، میں اللہ رسول کی رضا سے دین بچانے کے لیے چل رہا ہوں، تو میں استخارہ کروں گا، فیصلہ جو ملے گا اس کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن عباس کو بھی روانہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر تشریف لائے، نواسہ صدیق اکبر، انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور یہ بھی ٹارگٹ پر تھے یزید کی۔ عبداللہ ابن زبیر آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا
اے حسین، اگر آپ حجاز ہی میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کریں تو ہم سب آپ کی بیعت کریں گے، آپ کا پورا ساتھ دیں گے، آپ کی خیر خواہی کریں گے، اور آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے ہر کام میں شریک رہیں گے۔ آپ کوفہ نہ جائیں، چونکہ انہوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی یہ جواب دیا کہ اب تو میں جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، اس لیے میں اپنے اس ارادے کو ملتوی نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن زبیر کو بھی یہی جواب دیا۔ اسی دن شام کو یا دوسرے دن عبداللہ ابن عباس پھر آئے، جو پہلے دن آ چکے تھے جب امام پاک نے کہا تھا میں 1-2 دن میں جانے والا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس پھر آئے اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میں صبر کروں، مگر مجھے تمہارے معاملے میں صبر نہیں آتا، اور مجھے تمہارے اس سفر میں ہلاکت کا خوف ہے۔ اہل عراق ایک غدار قوم ہے، ہرگز ان کے قریب نہ جائیں اور اسی شہر میں مقیم رہیں۔ آپ اہل حجاز کے سردار ہیں، آپ یہاں سے کہیں نہ جائیں، اور اگر جانا ہی ہے تو پھر کوفہ نہ جائیں، یمن چلے جائیں۔ وہاں پہاڑیاں ہیں، وہاں قلعے ہیں، وہاں آپ کے محبت کرنے والے بھی ہیں، وہاں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ یمن چلے جائیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مشورہ بھی سنا اور کہا میں مانتا ہوں کہ آپ میری شفقت اور خیر خواہی میں یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ لیکن میں پکا ارادہ کر چکا ہوں جانے کا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا اگر جانا ضروری ہی ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے جائیں۔ تو اگر کوفہ جانا ہی ہے تو کوفہ نہ جائے، یمن جائیں، اور نہیں مانتے کہ کوفہ ہی جانا ہے اور جانا ہی ہے تو بچوں اور عورتوں کو نہ لے جائیں، مجھے خوف ہے عثمان غنی کی طرح آپ کے حوالے سے۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات بھی سنی اور اس کے بعد انہیں دعائیں دے کر کے رخصت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر بن حارث حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے امام، آپ کوفہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، مگر حالات یہ ہیں کہ اہل کوفہ دنیا کی لالچ میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کے مخالف ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے خلاف تلواریں لے کر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو جو آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے دشمن رہے ہیں، آپ ان دشمنوں پر کیوں بھروسہ کر رہے ہیں؟ آپ نہ جائیں۔ ابو بکر بن حارث کی پرزور تقریر بھی امام حسین کے قدموں کو روک نہ سکی۔ جب اخیر میں حضرت امام حسین کے بھائی مولا علی کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، وہ وضو کر رہے تھے کہ امام حسین نے پکا ارادہ کر لیا ہے جانے کا، تو وہ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے اتنا روئے کہ جس برتن سے وضو کر رہے تھے اس میں زارو قطار آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور بہت زیادہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں رونے لگے۔ اب یہاں پہنچ کر کے میں یہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لوگوں نے مشورے دیے تو پھر امام پاک کو مان لینا چاہیے تھا، امام پاک کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، اتنے لوگوں نے جو مشورے دیے تھے وہ کوفہ والوں کی غداری کے بارے میں دیے تھے، ان کے ساتھ نہ دینے کے بارے میں دیے تھے۔
کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ امام تمہارا مقصد صحیح نہیں ہے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ امام تم غلط ارادے سے جا رہے، بلکہ سب کا ماننا تھا کہ امام حسین کا ہر قدم راہ حق کے لیے ہے، امام حسین کی ہر کوشش دین بچانے کے لیے ہے، مگر چونکہ اہل کوفہ کا ظلم اور ان کی زیادتی اور ان کی بے وفائی یہ دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کی حالت بتا کر روک رہے تھے، باقی کسی ایک روکنے والے نے بھی امام پاک کے ارادے کو ٹوکا نہیں، امام پاک کی نیت کو چیلنج نہیں کیا، امام پاک کا جو عزم تھا اس کے حوالے سے کسی نے کوئی شک ظاہر نہیں کیا۔ اب امام کسی کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے وہ تو میں آگے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب ان سب کی باتوں کو ایک ناصحانہ مشورہ سمجھا امام پاک نے اور دعائیں دے کر کے انہیں لوٹایا اور آپ اپنی منزل کی طرف چل کھڑے ہوئے، تو پھر عالم یہ بنا کہ جو مکہ کے گورنر تھے عمرو بن سعید بن عاص، جو کوفہ میں مقابلے میں آیا تھا وہ عمرو بن سعد تھا، یہ عمرو بن سعید بن عاص تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں عون و محمد کو خط لے کر کے بھیجا، کہا تم جلدی سے جاؤ امام حسین کے پاس اور میرا یہ خط پہنچاؤ۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ خدا را آپ آگے نہ جائیں، جہاں ہے وہیں رک جائیں، اور میں بھی پیچھے آ ہی رہا ہوں۔ عبداللہ ابن جعفر نے امام حسین کے دونوں بھانجوں عون و محمد کو بھیجا اور پھر خود کہاں گئے؟ مکہ کے گورنر عمرو بن سعید بن العاص کے پاس گئے اور عمرو بن سعید بن عاص کے پاس جا کر کے کہا کہ امام حسین کو روکنا چاہیے، اور تو یہاں کا گورنر ہے تو تمہاری طرف سے انہیں امان ملنی چاہیے کہ یہاں مکہ میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو تو امان لکھ کر کے دے، میں لے کر کے جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ امان نامہ آپ خود لکھ دو اے عبداللہ ابن جعفر، میں اپنی مہر لگا دیتا ہوں، میری طرف سے انہیں امان ہے، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک یہاں مکہ میں نہیں کیا جائے گا۔ خط تیار ہوا، مہر لگی، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے وہاں پہنچے، تو پھر اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے جو عمرو بن سعید نے بھیجا تھا، عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ گورنر نے اپنا سگا بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی بھیجا، تاکہ یقین ہو کہ مہر بھی میری ہے اور میرا بھائی ساتھ میں آیا ہے، تاکہ اس خط کے یقینی خط ہونے کی نشاندہی کی جائے۔ اس میں ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ باضابطہ اس میں عمرو بن سعید کی طرف سے لکھا گیا کہ اے حسین، قوم میں اختلاف نہ ڈالیں اور قوم کو آپس میں بانٹ نہ دیں، قوم کو آپ اگر اس طرح کریں گے تو قوم ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، تو خدا را آپ واپس آ جائیں اور اس طرح کا معاملہ نہ کریں۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کو پڑھ رہا تھا، یہ الکامل کی 3 جلد ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے جب میں اس بات پر پہنچا تو میں آج کے دور اور حالات کا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ کہا کہ آپ قوم میں اختلاف پیدا نہ کریں اور آپ کے جانے سے قوم میں اختلاف پیدا ہوگا، تو جانتے ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ امام حسین نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
من دعا الی اللہ تعالی وعمل صالحا، کہ میرے بارے میں یہ کہتے ہوں کہ میں قوم میں پھوٹ ڈال رہا ہوں یا قوم میں انتشار پیدا کر رہا ہوں؟ امام حسین نے فرمایا من دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے اور نیک عمل کی طرف بلا رہا ہے، لم یشاقق اللہ ورسولہ، وہ قوم میں اختلاف نہیں ڈال رہا ہے، قوم میں وہ جدائی پیدا نہیں کر رہا ہے۔ اب یہاں کیا اس چیز میں نصیحت نہیں ہے ہمارے لیے کہ اگر کبھی کوئی عالم دین عقیدے کی بات سچی کرے، قرآن و سنت تمہیں سنائے، عمل کی بات سچی کریں اور لوگوں کے مزاج سے ٹکرائیں، ان کے رشتوں سے ٹکرائیں، ان کے آپسی معاملات سے ٹکرائیں، تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مولانا تو ہماری قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، قوم کو بانٹ رہے ہیں، قوم میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بات عمرو بن سعید بن العاص گورنر مدینہ نے کی تو امام حسین نے جواب میں کہا جو اللہ رسول کی طرف بلا رہا ہے قوم کو وہ اختلاف میں نہیں ڈال رہا، وہ قوم کو متحد کر رہا ہے، مگر قوم کو متحد کسی کی رضا پر نہیں، اللہ رسول کی رضا پر کر رہا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ کہے یہ نہ کہو قوم میں اختلاف پیدا ہوگا، تو تمہاری رائے پر ہم اتحاد پیدا کریں یا اللہ رسول کی رضا پر کریں؟ تو آپ ہم میں سے ہر شخص یہ مانے گا کہ اللہ رسول ہی کی رضا سب سے افضل ہے اور اسی پر اتفاق ہے، باقی اختلاف ہے۔ امام حسین نے یہی جواب دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت عبداللہ ابن جعفر گورنر مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو لے کر کے جب پہنچے اور کہا کہ آپ واپس چلیں، آپ کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، آپ وہاں نہ جائیں، میں آپ کے پاس اے حسین عبداللہ ابن جعفر اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ واپس آ جائیں، آپ کو امان دیتا ہوں، آپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آؤں گا اور اس لکھے ہوئے پر خدا گواہ ہے، میں اپنی مہر لگا کر بھیج رہا ہوں۔ عمرو نے اس تحریر پر مہر کر دی۔ جب یہ پڑھ کر کے امام حسین کو سنایا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے سے انکار فرمایا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن جعفر جو آپ کے بہنوئی تھے، انہوں نے امام حسین سے پوچھا کہ آخر آپ اتنی ضد جانے پر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ آپ کسی کی نہیں مان رہے؟ آپ جانا ہی چاہتے ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں امام حسین نے وہ بات بتائی جو آپ کے دل میں تھی۔ آپ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے، وقد امرنی فیہا بامر، اور سرکار نے خواب میں آ کر مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، اور میں وہ کام ضرور کر گزروں گا، عَلَيَّ كَانَ أَوْ لِي، چاہے اس کام کرنے سے میرا فائدہ ہو یا میرا نقصان، میں حکم رسول علیہ السلام کا پابند ہوں۔ اب میرے بھائیوں خود غور کر لو کہ جہاں جانے سے اتنے لوگ روک رہے ہو، خطرات ہو، خدشات ہو، اور پہلے کے اپنے والد ماجد اور اپنے بھائی حسن کے ساتھ کے معاملات کے تجربات ہو، بتانے والے اتنے مخلص تجربہ کار صحابہ اور اہل بیت ہو، کیا عبداللہ ابن عباس اہل بیت نہیں ہے؟ کیا محمد بن حنفیہ اہل بیت نہیں ہے؟ کیا عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابن عمر صحابی نہیں ہے؟ کیا عبداللہ ابن زبیر نواس صدیق اکبر صحابی نہیں ہے؟ صحابہ اور اہل بیت دونوں روک رہے تھے، روک بھی رہے تھے، آزمائشیں بھی بتا رہے تھے۔ اب کوئی آدمی دین کے لیے جانا نہ چاہے تو بغیر کسی روکے رک جاتا ہے، اور روکنے والا کوئی ہو تو بندے کو بہانہ مل جاتا، مگر یہاں اس شیر دل مولا علی کی اولاد ہے جن کو اشجع الاشجعین کہا جاتا ہے، جو فاتح خیبر ہے،
جو بدر میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والے کی اولاد ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہزادے ہیں، بزدلی نام کو نہیں اور نیت میں صرف دین ہی دین ہے، مشورے دینے والے بھی بڑے، مصیبتیں بتانے والے بھی بڑے، بظاہر انہیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مگر انہوں نے بتایا بالآخر کہ یہ میں جا رہا ہوں، یہ حضور کے حکم پر جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں یہاں حضرت عثمان غنی کی بھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت آپ پڑھیں گے نا، آپ کو ایسی ہی نظر آئے۔ جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پر یہاں بڑی آزمائش آ جائے گی، چلو میں تمہیں شام لے جاتا ہوں، وہاں تمہارا پروٹیکشن ہوگا، حفاظت ہوگی۔ یا پھر یہاں آپ امیر المومنین، آپ کے فیصلے کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے، آپ حکم دیں تو میں ان 1000 لوگوں کو پاٹ کے رکھ دوں، ختم کر دوں انہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنی وجہ سے حرم رسول کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور رہ گیا کہ یہاں چھوڑ کر کے میں باہر چلا جاؤں تو ہم نے مکہ جیسا اپنا وطن چھوڑا تھا حضور کے پڑوس کے لیے، اب جان کے خوف سے ہم حضور کا پڑوس کیسے چھوڑ دیں؟ لم افارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دار الہجرت اور حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ تھا کہ ایک دن پہلے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تھے عثمان غنی کی اور کہا تھا عثمان صبر کرنا، جو تو نے روزہ رکھا ہے کل افطار ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو ان دونوں عظیم شہادتوں کا معاملہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم تھا صبر کرنا، اور ان دونوں نے صبر کر کے دکھایا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا وما تلک الرؤیا، یہ خواب میں جو سرکار نے حکم دیا وہ کس چیز کا حکم دیا ہے، وہ مجھے بتاؤ۔ تو حضرت امام پاک نے فرمایا ما حدثت بها احدا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، وما انا محدث بها، اور کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ کیسی آزمائش اور عظیمت اور استقامت کیسی ہے، یعنی کس قدر دین پر جمے ہوئے ڈٹے ہوئے کہ جو خواب میں حکم دیا ہے اسے بتانے کی اجازت نہیں تو بتا بھی نہیں رہے، جمے ہوئے ہیں اس پر۔ اب جب آپ نے وہاں سے آگے کا سفر شروع کیا تو سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب جب آگے چلے یہاں سے تو کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چل چکا تھا کہ امام حسین روانہ ہو چکے ہیں، تو اس نے جو پولیس محکمے کا سردار تھا انسپیکٹر جنرل، اس کو حسین بن نمیر تمیمی، حسین یہ سواد سے حسین بن نمیر تمیمی، یہ عبید اللہ ابن زیاد کی پولیس محکمے کا سردار تھا، اس کو بلا کر ایک لشکر دیا اور کہا تم کوفہ میں آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو تاکہ کوفہ میں کوئی داخل نہ ہو سکے، چونکہ انہیں خوف تھا کہ کوئی خط امام کا اگر آ گیا یا امام کہاں تک پہنچے یہ لوگوں کو پتا چل گیا تو یہ ہمارے لیے بڑے خطرات کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حسین بن نمیر تمیمی کو لشکر لے کر بھیجا، اس نے قادسیہ پہنچ کر کے لشکر کو پھیلا دیا اور تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی، چاروں طرف جاسوس پھیلا دیے تاکہ امام حسین کہاں تک پہنچے خبر ہو اور امام حسین کا کوئی پیغام کوفہ تک نہ جا سکے۔ چاروں طرف جتنے بھی راستے تھے وہاں ناکہ بندی کر دی، اپنے جاسوس پھیلا دیے۔
امام حسین نے مقام حاجر میں پہنچ کر اپنے ایک رفیق قیس بن مسہر کو خط دے کر کوفہ روانہ کیا، اور اس خط میں آپ نے اہل کوفہ کو اطلاع دی تھی کہ میں آ رہا ہوں اور تم اپنی جد و جہد کوشش جاری رکھنا۔ اب چونکہ وہ خط لے کر قیس بن مسہر جا رہے تھے، راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، تو جب قیس قادسیہ کے قریب پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور حسین بن نمیر تمیمی نے انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں پکڑا اور پکڑ کر حکم دیا کہ انہیں محل کے سب سے اونچے حصے پر لے جاؤ۔ وہاں لے جایا گیا، اور وہاں لے جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے معاذ اللہ کہا کہ امام حسین پاک کو گالیاں دی، تو اس نے گالیاں دینے کے لیے قیس بن مسہر کو اوپر پہنچایا، مگر حضرت قیس نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور جب اس بلند حصے پر پہنچے تو لوگوں سے روبرو ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں بتاؤں کہ میں شہزادہ رسول امام حسین کا بھیجا ہوا ہوں، وہ راستے میں ہیں اور تم ان کے لیے اہتمام کرنا۔ اور اتنا کہنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کی اور مولا علی کے لیے دعا کی۔ جب یہ دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد سخت غضبناک ہو گیا، اور اس نے وہیں سے قیس بن مسہر کو گرانے کا حکم دیا۔ جب انہیں گرا دیا گیا تو ان کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی، لیکن ابھی جسم میں جان باقی تھی کہ اتنے میں عبد الملک بن عمیر نے آگے بڑھ کر انہیں ذبح کر دیا۔ اور اس طریقے سے یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محب اس طرح سے آپ کے نام پر جان قربان کرتے ہیں۔ آگے جب قافلہ بڑھا تو بطن ذرما میں ایک کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام حسین کو دیکھا تو سلام کہا، اور اس کے بعد پوچھا کہ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے ساری باتیں بتائی تو عبداللہ ابن متی نے کہا آپ کو حرمت اسلام، حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ تو امام حسین نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، تم مجھے شہادت سے ڈرا رہے ہو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے، اور اللہ کا لکھا ہوا پہنچ کر رہے گا۔ یہ بات کہہ کر آپ نے انہیں جواب دیا۔ عبداللہ ابن متی سے ملاقات کرنے کے بعد امام حسین نے مقام زرود میں قیام کیا، وہاں قریب میں ایک خیمہ نظر آیا، تو امام حسین نے کہا یہ خیمہ کس کا ہے، انہیں بلایا جائے۔ تو وہ زہیر بن تین البجلی کا وہ خیمہ تھا، وہ حج سے فارغ ہو کر گھر جا رہے تھے۔ امام حسین کے پاس وہ آئے تو امام حسین کے پاس آتے ہی انہیں کوئی بات یاد آ گئی، انہیں بات یاد آ گئی تو انہوں نے جو ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہا تم اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی جاؤ، اور جتنے بھی حضرت زہیر کے ساتھ تھے کہا تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میرا ساتھ جو دینا چاہتا ہے وہ دے، باقی میں اب یہیں پر رہوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ہم ایک جنگ میں تھے، اور جنگ میں فتح کے بعد جب بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا تو ہم بہت خوش ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ حضرت سلمان فارسی تھے، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا اذا ادرکتم سید شباب اہل محمد فکونوا اشد فرحا بقتالکم معه بما اصبتم اليوم من الغنائم فاما انا فاستودعکم اللہ۔ تو اس وقت زہیر بن کین نے کہا کہ مجھے اس وقت سلمان فارسی نے کہا تھا کہ جب تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین کو پاؤ گے اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو آج جو تمہیں مال غنیمت ملنے پر خوشی حاصل ہوئی ہے، اللہ اس سے زیادہ خوشی تمہیں اس وقت عطا فرمائے گا۔
تو یہ بات مجھے آج تمہیں دیکھ کر کے یاد آ گئی، تو میں پسند کرتا ہوں کہ تم سب کے سب اے میرے اہل و عیال چلے جاؤ، اور جو رہنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے، ورنہ میں تو اب انہی کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ یوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اور ان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ آپ آگے بڑھے تو مقام ثعلبیہ میں پہنچے، تو وہاں پر آپ کو حضرت مسلم اور حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ اب یہاں پہنچ کر کے سارے حالات کی اطلاع پہنچی کہ اس طریقے کے حالات بنے ہیں اور وہاں یوں حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پڑھنے کے بعد امام حسین نے فرمایا لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، ان لوگوں کے بعد اب زندہ رہنے میں کوئی لطف اور بھلائی نہیں ہے، اب ہم واپس نہیں چلیں گے بلکہ آگے بڑھیں گے۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد بھی مسلسل الگ الگ آدمیوں کو الگ الگ فوج اور دستہ دے کر 1000 2000 5000 دے کر مسلسل وہ بھیجتا رہا، اور اس کو حالات کی خبر ہوتی رہی، وہ یہاں تک پہنچے یہاں تک پہنچے یہاں تک پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پورے آنے والوں کے سامنے مختلف مقامات پر تقریریں فرمائی، جو بھی سامنے آتا تھا امام نے ایک بات یاد رکھی، اس سے ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی معاملہ ہو اس کو نتیجہ خیز بنانا ہے تو اتمام حجت کرو۔ یہ ہمارے علماء ہمارے فقہا یہ بھی اپنی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھتے آئے ہیں۔ اتمام حجت کا معنی یہ ہے کہ پوری بات سمجھا دو، مکمل بات سمجھا دو، کہیں تمہارے سامنے کھڑے رہنے والے آدمی کو کسی ایک ذرہ پر بھی غلط فہمی میں نہ رہنے دو، تاکہ پھر جو معاملہ ہو وہ کھل کر کے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فہمی میں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ کر جائے، یا تم غلط فہمی میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ کر جاؤ، تو ایسا نہ ہو بلکہ تم اتمام حجت کرو، حجت پوری کر دو، بات ہر جہت سے انہیں سمجھا دو۔ بعد میں پھر تو وہ تیار ہی تھے جس مسئلے کے لیے وہ نکلے تھے، آپ نے حجت تام کرنے کے لیے جو بات کی ان میں سے ایک خطبہ پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ امام حسین نے مقام بیضا پر پہنچ کر خطبہ دیا، اور یہ خطبہ الکامل میں بھی موجود ہیں، اور اس میں بھی میں نشان لگا کر اس خطبے کو لایا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے پڑھا جا سکے۔ الکامل کی یہ تیسری جلد ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 95 پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے اس خطبے میں، اور اس پر بات ہونی چاہیے، اس خطبے پر بات ہونی چاہیے، اور اسے ہر محب اہل بیت کو سمجھنا چاہیے۔ ثم ان الحسین خطبہم، امام حسین نے ان کے سامنے خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، پھر کہا، ایھا الناس، اے لوگو، تم عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے میری طرف آئے ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سنو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من رآ سلطانا جائرا، کہ جو کوئی شخص ظالم بادشاہ کو دیکھیں، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو قدر اور شان عطا کی ہے وہ ان کی ناقدری کر رہا، ایسے ظالم بادشاہ کا زمانہ تم پالو، ناقصا لعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑنے والا ظالم بادشاہ ہو،
مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرنے والا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ کا معاملہ کرنے والا ہو، تو سرکار نے فرمایا ایسے ظالم بادشاہ کا زمانہ تم پالو، فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، تو اس وقت آدمی اگر اپنے قول سے یا اپنے عمل سے اس ظالم بادشاہ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس ظالم بادشاہ کو جہنم کے جس گڑھے میں داخل کرے گا، اس چپ رہنے والے کو بھی اللہ وہی داخل فرما دے گا۔ تو اے لوگو، میں یہ جو آیا ہوں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان پر آیا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جو اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہے، سنت رسول علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہے، وہ بندوں کے ساتھ گناہ اور شرکشی کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو اب میں یا تو چپ رہوں، کچھ نہ کروں، تو پھر تو سخت وعید ہے، اور پھر تو سخت ڈراؤ ہے کہ جہنم میں اسی کے ساتھ جانے کی خبر دی ہے سرکار نے۔ تو وہ بندہ جو اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اس کے ظلم کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں یہ سرکار نے کہا ہے، اب میری بات سنو۔ سرکار کی حدیث سنائی، اب اپنی بات سناتے ہیں کہ اس حدیث کو ذکر کر کے اب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ سرکار نے تو یہ کہا ہے کہ جو ایسا ایسا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ امام فرماتے الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، لوگو دیکھو تو صحیح، ان یزیدیوں نے تو شیطان کی پیروی شروع کر دی ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور رحمان کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑ دی ہے، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادِ، زمین میں فساد مچایا ہے، وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ، اللہ کے قانونوں کو توڑ دیا ہے، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اس کو پرسنل جائیداد انہوں نے سمجھ لیا ہے، احلوا حرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرا دیا ہے، وحرموا حلالہ، اور اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرا لیا، حلال کو حرام ٹھہرا لیا ہے، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيِّرَ، جو اس کے ان غلط طریقے کو بدلے تو اس کا سب سے زیادہ حقدار میں حسین ابن علی ہوں۔ یہ امام حسین نے خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد کا وَقَدْ أَتَتْنِ كُتُبُكُمْ وَرُسُلُكُمْ بِبَيْعَتِكُمْ، تمہارے تو خط بھی بہت آئے ہیں میرے پاس، تمہارے تو قاصد بھی بڑے آئے ہیں میرے پاس، میں تو اس حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے چلا ہوں، اور حالات اس حدیث کے مطابق تمہاری نگاہ کے بھی سامنے ہیں، تو میں تو اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس۔ فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میری زندگی اور میرا طریقہ ایک نمونہ عمل ہوگا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، باطل کے خلاف حق کی حمایت کرنے کے لیے۔ فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، قیامت تک لوگ مثال دیں گے تو حسین ابن علی کی دیں گے۔ میں اس لیے ظلم کو اور دین کے خلاف کام کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ جب امام حسین نے یہ بات کی تو حر بن یزید جو کہ بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئی اور امام حسین کے خیمے میں تشریف لائے، فقال له الحر، حر نے اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آئے تھے، تو حر نے کہا، یہ بڑے دھیان سے سنیے ان باتوں، حر نے کہا انی اذکرک اللہ فی نفسک، حسین میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہاری ذات کے بارے میں، فإنی اشہد لئن قاتلت لتقتلن، میں تو مانتا ہوں کہ اگر تم نے جنگ شروع کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ فقال له الحسین
امام حسین نے کہا اب الموت تخوفنی، ہو سامنے حسین اور پھر موت سے ڈرا رہے ہو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب الموت تخوفنی، سامنے حسین ہو اور پھر موت سے ڈرایا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ وما ادری ما اقول لک، میں نہیں سمجھتا کہ تیری اس ڈرپوک والی بات پر میں تجھے کیا کہہ گزروں۔ یہ امام حسین نے کہا ما ادری ما اقول لک، میں تیری اس بزدلانہ بات پر تجھے کیا کہہ گزروں۔ ولیکنی اقول، لیکن ہاں اتنی بات میں تجھے ضرور کہتا ہوں کہ جیسا کہ اب یہاں بھی امام حسین نے بات یاد دلائی ایک صحابی رسول کی، یعنی صحابہ کرام سے ان اہل بیت کو کوئی دشمنی نہیں تھی، باقی ایسے کٹھن مرحلے میں بھی کوئی دشمنوں کی مثال دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری اس بزدلانہ بات پر اور موت کے خوف دلانے پر میں تجھے کیا کہہ گزروں، کیا کہوں میں تجھے، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ ایک اوسی صحابی نے اپنے چچا زاد کو جو شعر پڑھ کر کے کہا تھا، وہ شعر پڑھ کر میں تجھے کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک اوسی صحابی یرید نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اوسی صحابی حضور کی مدد کے لیے چلے، حضور کے ساتھ چلے، تو ان کے بھائی نے کہا تھا، اس اوسی صحابی کے بھائی نے انہیں کہا تھا اِنَّ تَذَبُ، کہاں جا رہا ہے، فَإِنَّكَ مَقْتُولٌ، وہاں مت جانا ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسین کہتے ہیں وہ صحابی جو حضور کی مدد کے لیے چلے تھے، حضور کا ساتھ دینے کے لیے، ان کو ان کے بھائی نے موت سے ڈرایا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا سَأَمْضِي وَمَا بِالْمَوْتِ عَارٌ عَلَى الْفَتَى اِذَا مَا نَوَى خَيْرًا وَجَاهَدَ مُسْلِمًا۔ اس وقت اس صحابی رسول نے اپنے بھائی کے موت کا ڈر دلانے پر کہا تھا کہ جب نیت اچھی ہو تو جوان کو موت کا کوئی ڈر ہوتا ہی نہیں، تو میری نیت اچھی ہے تو موت سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یوں سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے مسلسل مقامات پر آگے بڑھتے رہے۔ کئی مراحل ایسے بھی آئے۔ میرے بھائیوں، مجھے چونکہ ہمارے کچھ بزرگوں کا حکم تھا کہ لوگ واقعہ کربلا سننا چاہتے ہیں، ورنہ واقعہ کربلا کے حوالے سے میں نے کل بھی بتایا کہ مقرر آدمی کے لیے سب سے آسان ہے واقعہ بیان کرنا، جی سب سے آسان چیز ہے واقعہ بیان کرنا، کیونکہ باقی جو کسی ٹاپک پر خطاب کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ اس موضوع پر کتنی آیتیں ہیں، ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے، پھر اس موضوع پر حدیثیں کتنی ہیں، پھر اس موضوع پر فقہا نے کیا کہا، پھر حالات کیا ہے، پھر وہ پورا ترتیب دینا محنت کرنا ہوتا ہے۔ واقعے میں تو کچھ کرنا ہی نہیں رہتا، پڑھ کر کے سنا دینا ہوتا ہے، مگر واقعہ بیان کرتے ہوئے، بالخصوص واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے بہت ساری باتوں کی پابندی لگائی گئی، دین شریعت علماء کی طرف سے، فقہا کی طرف سے، کہ آپ واقعہ کربلا کو ایسے رنگ ڈھنگ میں بیان نہ کریں جس کا مقصد لوگوں میں غم پیدا کرنا یا لوگوں کو رونا رلانا ہو۔ اس مقصد کے لیے واقعہ کربلا پڑھنے سے منع کیا گیا، بلکہ یعنی ہمارے علماء اسی لیے کہتے ہیں ہم آ حسین والے نہیں، ہم وا حسین والے ہیں۔ یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ ان کی مظلومیت کو اس انداز سے بیان کریں کہ معاذ اللہ وہ شہید ہونا نہیں چاہتے تھے، بچنا چاہتے تھے اور پھر کسی طرح سے بچ نہ سکے اور پھر معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سارے حالات یوں بنے تھے، روکنے والے روک رہے تھے، مصائب بھی بتا رہے تھے، مگر یہ تو چلے ہی تھے حکم رسول علیہ السلام پر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اہل بیت میں اکثر لوگ جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے اور کربلا میں شہید ہوں گے، اور باضابطہ امام حسین کا قافلہ جب کربلا میں پہنچا، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟
کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا اب ہمارے خیمے یہیں گاڑ دو، ہماری سواریاں یہیں بٹھا دو۔ کہا آپ نے نام پوچھا اور نام بتانے کے بعد آپ نے سواریاں بٹھا دی؟ کہا ایک سفر میں اپنے والد محترم مولا علی کے ساتھ تھا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں باضابطہ نشانیاں لگا کر کے کہا تھا کہ یہاں اہل بیت کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان اونٹوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، اور یہاں اہل بیت اطہار کے افراد شہید ہوں گے۔ اس وقت میرے والد مولا علی نے مجھے بلا کر کہا کہ حسین تمہاری شہادت اسی کربلا میں ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ تو میں نے اس وقت کہا تھا میں اللہ کے فیصلے پر صبر کروں گا۔ تو میرے بھائیو، شہداء کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حاصل کلام جو نکلا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے کل بھی رکھوں گا، اور آج بھی اس کا کچھ اشارہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دنیا ہے نا، دنیا دین چھوڑ کر دنیا جس کی نگاہ میں بس جاتی ہے، سوائے خسارے کے اس کے لیے کچھ نہیں۔ جس کی نگاہ میں صرف دنیا ہی دنیا، دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، دنیا کا منصب، دنیا کی خوشیاں، اگر یہی کچھ ہے اور دین کی کوئی فکر نہیں ہے تو ایسے آدمی کو نہ قرآن کی پرواہ ہوگی، نہ صحابہ کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی رضا کی پرواہ، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، چونکہ اس کا مقصد ہے مال کمانا، اس کا مقصد ہے منصب حاصل کرنا۔ تو اب اس منصب حاصل کرنے کے لیے وہ جو کرنا چاہے گا وہ کرے گا، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو کرنا چاہے گا کرے گا، چونکہ اس کا مقصد دنیا ہی دنیا ہے۔ باضابطہ عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر، سعد بن ابی وقاص کتنے عظیم بزرگ صحابی رسول، عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، مگر ان کا یہ ناخلف بیٹا یہ اتنا شقی اور بدبخت نکلا کہ اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ تجھے رے ایک پورا علاقہ، اس کی گورنری اور وہاں کی حکومت تجھے دی جائے گی اگر تو حسین ابن علی کو قتل کر دے اور ان کو اس راہ سے ہٹا۔ تو حضرت حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھانجے تھے عمر بن سعد، اس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یہ کام کبھی مت کرنا، باقی دنیا کی ساری حکومتیں بھی تجھے مل جائے اور خون حسین کا دھبا تیرے دامن پر لگ جائے گا تو تیرے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ عمر بن سعد نے جب یہ سنا تو حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ سے کہا ٹھیک ہے میں عبید اللہ ابن زیاد سے اس مسئلے میں بات کروں گا۔ گیا اور جا کر کہا کہ مجھے امام حسین والے مسئلے سے بری رکھا جائے کہ مجھے اس میں مت ڈالو۔ اس نے کہا اگر اس میں نہیں پڑھنا ہے تو پھر رائے کی حکومت بھی نہیں ملے گی، دنیا آگے بیچ میں رائے کی حکومت بھی نہیں ملے گی تمہیں، تو اب کیا کریں؟ کہا مجھے 2 دن سوچنے کا موقع۔ 2 دن اس نے غور کیا اور رات دن یہ شعر پڑھتا رہتا تھا عربی میں کہ رائے کی حکومت ہاتھ سے جاری ہے، رائے کی حکومت ہاتھ سے جاری ہے۔ اور پھر دنیا اس کی نگاہ میں یوں بسی کہ اس نے اخیر میں آ کر کے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا چلو میں جاؤں گا مگر کوفہ کے فلاں امیروں کو بھی سرداروں کو بھی میرے ساتھ کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں تیری کسی شرط کو ماننے کا پابند نہیں ہوں، میرے حکم کے مطابق چلو ورنہ تمہیں رائے کی حکومت نہیں ملے گی۔ یزید اپنی حکومت بچانے کے چکر میں، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کے علاوہ کوفہ کی گورنری لینے کے چکر میں، اور عمر بن سعد رائے کی حکومت لینے کے چکر میں، تینوں جگہ دنیا ہی دنیا، اور آنکھوں پر پٹی ایسی پڑی ہوئی ہے لقد کنت فی غفلت من ھذا، ایسی غفلت کی پٹی پڑی ہوئی ہے اس دنیا کی
کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ سامنے ہمیں کرنا کیا ہے۔ امام حسین انہیں سامنے آنکھوں سے بتا رہے تھے، بول کر بتا رہے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کسی نبی کا نواسا کوئی ہے تو صرف میں ہوں، اور میرے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی بات سمجھانے میں، کنفیوژن دور کرنے میں ایک رتی برابر کمی نہیں رہنے دی امام پاک، باتیں بالکل کھول کھول کر رکھ دی۔ مگر میرے بھائیوں، یہ دنیا الدنیا جیفہ، سرکار نے فرمایا یہ دنیا مردار ہے، یہ دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے جو پڑتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے اس کا زمین۔ اب یہ سارے کے سارے دنیا میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنا بڑا گناہ کر گئے، آج تک جن کے کاموں پر لعنتیں برس رہی ہیں اور آج تک ان کی بدبختی کو یاد کیا جاتا، ایسے کام انہوں نے کیے دنیا کی وجہ سے۔ میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، تمہیں یاد دلاتا ہوں، اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی مسئلے کے اندر دنیا کے لیے دین کو نہ چھوڑو۔ دنیا کا منصب، دنیا کا مال، دنیا کی عزت اور شہرت، دنیا کے رشتے، یہ کوئی بھی چیز تمہارے دین اور ایمان میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز تمہارے دین و ایمان میں رکاوٹ بن گئی تو پھر یاد کرو یزید عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد، کہ ان کے لیے بھی رکاوٹ جو بنی تھی وہ دنیا ہی بنی تھی، دنیا کے عہدے، منصب اور لالچ ہی بنا تھا۔ اگر آج ہمارے سامنے بھی یہی معاملات آتے ہیں کہ تم یہ نہ بولو، تم یہ نہ کرو، تم تو بڑے سخت ہو، یا یہ ہو یا وہ ہو، ہزاروں قسم کی باتیں، جب آپ دین پر عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ تو اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ادھر عمر بن سعید بن العاص گورنر مکہ نے لکھ کر بھیجا تھا، حسین قوم میں اختلاف پیدا کر رہے ہو۔ امام حسین نے کہا میں اللہ رسول کی طرف بلا رہا ہوں، میں کہاں اختلاف پیدا کر رہا ہوں، اللہ رسول کا حکم اتحاد کرنے کی جگہ، وہاں نہ کھڑے رہو، یہاں آ جاؤ۔ تو کربلا کا واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور بہت ساری نصیحتیں اس میں موجود ہیں، اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ کرو۔ اب اس سلسلے میں فتاوی رضویہ شریف سے چند فتاوی میں آپ کے سامنے پڑھ کر پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ چونکہ اس وقت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے موبائل میں رنگ ٹون پہ یا اسٹیٹس پہ، اپنی فیس بک پہ نوحے اور مرثیے لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں نوحے اور مرثیے بجاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ نوحہ کیا ہے؟ کل میں نے جمبو سر میں جو بیان کیا اشابات، وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر ہے، مگر میں آپ کو بس تھوڑی توجہ دلاتا ہوں کہ یہ نوحہ کیا ہے اور اس نوحہ کا حکم کیا ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ نوحہ یعنی وفات یافتہ کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا۔ اوصاف بیان کرنا نوحہ نہیں، مگر اوصاف بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، صدر الشریعہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں یہ بالاجماع حرام ہے، یہ بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا وا مصیبتا کہہ کے چلانا، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں۔ الحمدللہ کوئی سنی یہاں تو کوئی نوحہ نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ بچائے ہمیں۔ چونکہ اس نوحے میں جو لفظ ہوتے ہیں نا،
ان لفظوں میں اللہ کی تقدیر پر ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونے والا اللہ کا بندہ کیسے ہے؟ تو نوحہ کرنا منع ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں دو باتیں کفر کی علامتیں ہیں، ایک تو ہے کسی کے نسب پر طعنہ کرنا، اور دوسرا وفات یافتہ پر نوحہ کرنا، یہ کفر کی علامت۔ اور سرکار نے فرمایا نوحہ کرنے والیاں قیامت کے دن جہنم میں دو صفوں میں کھڑی کی جائیں گی، اور دوزخیوں کے دائیں بائیں ایسے بھوکے گی جیسے کتے بھوکتے ہیں۔ کتنی سخت بات ہے۔ اور سرکار نے فرمایا میں بیزار ہوں ان لوگوں سے جو چلا کر روئے اور گریبان چاک کرے۔ تو نوحہ اور مرثیہ اہل سنت کے یہاں نہیں ہیں، تو اس سے سخت طریقے پر اہل سنت و جماعت کو پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بلکہ ہمیں ان دنوں میں کرنا کیا ہے، جیسے کل کا دن ہے یا آئندہ دنوں میں بس ایک فتویٰ پڑھ دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کا اور اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ 24ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 494 ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مسلمانوں کو ان ایام میں، سن رہے ہو، مسلمانوں کو ان ایام میں صدقات و خیرات، میراث و حسنات کی کثرت چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، نیکیاں کریں، خصوصاً روزے عاشور کا روزہ، کہ روزے عاشور کا روزہ سال بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر ہیں، اور ایک سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی کے برابر ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں 10ویں دونوں کا روزہ رکھے۔ اب روزے رکھے، نیکیاں کریں، صدقہ و خیرات کریں، پھر آگے کیا کریں؟ حضرت شہزادہ گلگوں قبا امام حسین شہید کربلا و دیگر شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پاک پر جس قدر ہو سکے صدقہ و ایصال ثواب کریں، بلکہ ان روزوں جو روزے رکھے نا ان روزوں وغیرہ تمام نیکیوں کا ثواب اسی جناب گردوں قباب کی نظر کریں، یعنی روزے رکھے، نیکیاں کی، صدقہ و خیرات کیا، سب کا ثواب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ اور اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں، جاڑے میں چائے پلائیں، اور نیک نیت پاک مال سے شربت چائے کھانے کو جتنا چاہے لذیذ و بیش قیمت کریں، سب خیر ہی خیر ہے۔ یعنی چائے پلاؤ یا شربت پلاؤ، عمدہ سے عمدہ پلاؤ اور قیمتی سے قیمتی پلاؤ، جتنی آپ میں طاقت ہے، یعنی جتنی وسعت ہے اس وسعت کے اعتبار سے کھچڑا، پلاؤ، فرنی جو چاہیں اور بے دقت میسر ہو برادری میں بانٹیں، محتاجوں کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، نیک نیت سے سب ثواب ہے۔ یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا؟ جب آپ یہ کام کریں گے تو وہ بھی سوال کرے گا کہ یہ کھچڑا، یہ چیز، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا؟ فرماتے جہاں سے شادی کا پلاؤ اور دعوت کا زردہ ثابت ہوا، وہیں سے کھچڑا ثابت ہوا۔ کل سب کوئی پوچھتا ہے جب پلاؤ پکاتے ہیں، زردہ پکاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یعنی سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی وہابی دیوبندی پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ اور امام حسین پاک کے نام کی ایصال ثواب میں کھچڑا پکے تو یہ پوچھتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے جہاں سے تم شادی کا پلاؤ اور دعوت کا زردہ ثابت کرو گے وہیں سے ہم کھچڑا بھی ثابت کر دیں گے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے روٹیاں پکا کر تقسیم کرنا بھی خیر ہے مگر پھینکنا منع ہے، پھینکنا منع ہے، اور ان کا پاؤں کے نیچے آنا یا ناپاک جگہ گرنا سخت شدید مواخذہ کا موجب، یعنی اس کی سخت پکڑ ہوگی، جو نیچے گر جائے گا یا ناپاک جگہ میں گرے گا، کیونکہ ایک تو روٹی کی بے حرمتی ہوگی جس کی تعظیم کا حکم آیا ہے، اور دوسرا نیاز کی بے توقیری ہوگی، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اپنے قلوب و اذہان میں رکھیں، یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ شہداء کربلا بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، جو کچھ کھلا کر پلائیں گھر والوں کو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، ان کے ایصال ثواب میں جو کچھ کریں گے سب ثواب ہے اور سب خیر ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہ سارے کام اہل سنت و جماعت اپنی حسب وسعت کرتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہیں، اور ہم اس بات کو اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ مانتے ہیں، مغفرت کا سبب مانتے ہیں، مغفرت کا ذریعہ مانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، یہ جو آپ بیٹھے ہیں، کئی دنوں سے آپ بیٹھتے آ رہے ہیں، تو یہ محبت اہل بیت اطہار میں بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، قبر اور حشر میں بھی فائدہ مند ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ اللہ کریم ہم سبوں کو ان سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى بعدد كل معلوم لك صلاة دائمة بدوام ملك الله بعدد كل ساعة 100,000 مرة۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، يا قاضي الحاجات، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحم الراحمين، يا الله جل شانك، يا الله عز اسمك، یا اللہ تبارک و تعالی تیری توفیق سے سید الشہداء امام علی مقام اور جملہ شہداء کربلا رفقاء کربلا کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی۔ یا اللہ اس میں قرآن مجید کی سورتوں کی تلاوت ہوئی، سورہ یاسین شریف کا ختم ہوا، اوراد و وظائف پڑھے گئے، نظر و نیاز حاضر ہیں۔ یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ و جمیع ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن کی ارواح کو عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اور جملہ شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ارواح کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے علم کا، عمل کا، اخلاص اور استقامت کا صدقہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مرتبہ کے صدقہ و طفیل
ہم تمام لوگوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کے مرتبہ کے صدقہ و طفیل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ اہل بیت اطہار کے عظیم مرتبہ کے صدقہ و طفیل بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اہل بیت اطہار کے عظیم مرتبہ کے صدقہ و طفیل سبھی کی جائز مرادوں کو پورا فرما، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے بھائی سخت علیل ہیں، بیمار ہیں اور کئی مہینوں سے زیر علاج ہیں، یا اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما، صحت تامہ عطا فرما، ان کی تمام جسمانی کمزوریوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کی سانسوں میں ایمان و تندرستی کے ساتھ بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، یہاں کے رہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو بہتر جانتا ہے کہ اہل بیت کی محفل میں کون کس نیت سے آیا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو اپنے محبوب کے گھر والوں سے بہت محبت فرماتا ہے اور ان کے وسیلے سے جو آتا ہے تو انہیں رد نہیں فرماتا۔ یا اللہ ان پاکیزہ ذوات قدسیہ کا واسطہ سبھی کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور، یا شبیر یا شبر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی سلام، کربلا کے جان نثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا
حسینی قافلے میں تھے شریک جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين